اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ہاتھ سے کمانے والے کون لوگ ہیں؟ جو محنت سے کام کرتے ہیں، جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں، جو لگن سے کام کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اور آج جو میں نے بات کرنی ہے نا، وہ میں نے کرنی ہے آن لائن کے حوالے سے۔ یہ جو لوگ آن لائن بزنس اسٹارٹ کیا ہوا جن لوگوں نے، میرا ان کو میسیج ہے، اگر میں اس کے اوپر اسلامی طریقے سے بات کرنا چاہوں، احادیث کا حوالہ دوں اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کا میں حوالہ دوں، تو شاید میری زندگی ہی گزر جائے آپ لوگوں کو سمجھانے میں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہر دوسرے بندے نے آن لائن کام سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور کئی جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، حدیث مبارکہ بھی ہیں، کہ کوئی بھی شخص اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ نہ دے۔ اپنے لیے وہ پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی کسی کو نیک مشورہ دینا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، دھوکہ نہ کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اچھا، میرے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے کہ ایک دو دفعہ میں نے کچھ چیزیں پرچیز کی آن لائن، دکھایا کچھ، بھیجا کچھ، پھر بعد میں ان نمبرز پہ جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے نہیں اٹھایا، کیونکہ یہ بھی کسٹمر سروسز کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے حکومت نے ایک کنزیومر کورٹ بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ کو صارف کو، یعنی جو چیزیں استعمال کرنے والا ہے، اگر اس کو مینوفیکچرر سے، بنانے والے سے، دکاندار سے کوئی شکایت ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ جاتے ہیں، آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں کرتا، تو اس کا یہ ہے کہ آپ ایک لیگل نوٹس اس کو کروائیں گے، 15 دن کا ٹائم ہوگا۔ اس کے بعد اگر وہ آپ کے ساتھ معاملہ طے کر لیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کرتا تو وہ پھر آگے لیگل پروسیس چلتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے میں اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا، جو آج کل چونکہ موبائل کا دور ہے، پاپ اپ آ جاتے ہیں، اس میں اشتہارات وغیرہ آ جاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بغیر کسی ڈاکومنٹیشن کے صرف اپنے سی این آئی سی پہ آپ جو ہے 50,000 تک، 30,000 تک، 80,000 تک آپ لون لے سکتے ہیں۔ اب جب آپ، ٹھیک ہے، مجبوری ہے آپ کو، آپ ایسے بندے سے ادھار لیں، ایسے بندے سے جو حالات کا تقاضا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وائٹ کالر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے ہم جو ہے یہاں سے لے لیتے ہیں۔ تو آپ ایک دکاندار سے چیز لیتے ہیں یا کسی بینک سے آپ کچھ لیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بینک یہاں پہ ہے، اس نے کہیں نہیں جانا۔ ان کے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، سٹاف کو ہم جانتے ہیں، عملے کو ہم جانتے ہیں، انہوں نے کہیں نہیں جانا، انہوں نے ادھر ہی جانا۔ اگر کل کو کوئی نہ مس ہیپ ہو جائے، کوئی نہ کوئی مس ہیپ ہو جائے ہمارے ساتھ، تو ہم ان سے آ کے بات کر سکتے ہیں۔ اگر لین دین میں کوئی مغالطہ ہو جائے تو ہم ان سے بیٹھ کے اپنا حساب کتاب، اپنے جو معاملات ہیں وہ طے کر سکتے ہیں۔ تو میں اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا ایک اپلیکیشن کے بارے میں، انہوں نے کہا جی ہم نے لون لے لی ہے، اتنا ہم پے کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہم سے مزید رقم کا جو ہے وہ تقاضا کر رہے ہیں۔ اوپر میسج جب اشتہارات آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ 1,000 روپے لیں، اس کے متبادل آپ کو 300 روپے مہینہ زیادہ دینا پڑے گا۔ یعنی آپ نے 10,000 روپے لیا تو اس کا مطلب آپ کو 3,000 روپے ایکسٹرا دینا پڑے گا۔ لیکن میں بھی اسی کے اوپر ریسرچ کر ہی رہا تھا، تو انہوں نے شاید ایک لیگل فرم کے تھرو بھی ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے نہ آفس کا ایڈریس تھا ان کے پاس، نہ کوئی اور معاملات تھے۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، مجھے میرے ماموں نے کال کی۔ اس نے کہا یار آپ ڈیرہ غازی خان میں بیٹھے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ خدام کے ویزے ہیں جو مکہ مدینہ میں، خانہ کعبہ میں لوگ صفائی کے لیے رکھتے ہیں۔ تو یار یہ بندے کا نمبر ہے، ذرا اس سے آپ رابطہ کرو، اگر ہے تو۔ ایک دو بندے ہیں اور میں نے بھی اپلائی کرنا ہے۔
میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس بندے کو کال کی, میں نے کہا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا سر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کہتے جی آپ بتائیں. میں نے کہا جی آپ کے پاس خدا کے ویزے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل ہے. تو میں نے کہا اس کو میں نے اپلائی کرنا ہے, تو میں کیسے کروں اپلائی؟ کہتے جی ہمارا آن لائن کام ہوتا ہے, اور آپ ایسے کریں کہ یہی میرا نمبر واٹس ایپ کے اوپر ہے, آپ اپنا پاسپورٹ, تصویر اور جو ڈاکومنٹس میں آپ سے مانگتا ہوں وہ مجھے آپ بھیجیں, تو انشاءاللہ 2 دن کے اندر اندر آپ کا ویزا لگ جانا ہے. تو میں نے کہا سر ایجنسی آپ کی کہاں پہ ہے؟ کہتے جی ڈیرہ غازی خان میں. میں نے کہا سر ڈیرہ غازی خان کس جگہ پہ؟ کہتے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سر میں بھی ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. کہتے کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ایک علاقہ جو بڑا فیمس ہے جہاں میں رہتا ہوں. تو میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا سر میں یہاں پہ ہوں. کہتے یہ کہاں پہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ڈیرہ غازی خان کا ہی نہیں ہے. اگر ڈیرہ غازی خان کا ہوتا تو بڑا فیمس ایریا ہے, اس کو وہ جانتا. وہ کہتا ہے نہیں جی ہم آن لائن کام. میں نے کہا سر آپ سے ملنا ہے. کہتے جی مل نہیں سکتے, آن لائن کام کر سکتے. میں نے کہا یہ فراڈ ہے, کیونکہ جو بندہ آپ کو اپنی بزنس پلیس نہیں بتانا چاہ رہا, آپ سے ملنا نہیں چاہ رہا, اس کا مطلب یہ فراڈ ہے. اچھا, تو انہوں نے اس کو جب لیگلی طور پہ اپروچ کرنے کی کوشش کی تو ان کے آفس کا ایڈریس, اب فون پہ کون ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کون بات کر رہے ہیں. تو کل مجھے ایک دوست نے جو ہے ایک آڈیو سینڈ کی ہے, وہ آڈیو بھی آپ سنیے گا. اس میں آڈیو بھی ویڈیو میں لگاؤں گا تو آپ سنیے گا. وہ جو ایپ ہے اس وقت وہ پلے سٹور سے ہٹ چکی ہے, اور آپ سمپلی جب اے پی کے کرتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ ڈمی ایپ ہوتی ہے. ڈمی ایپ میں لوگ آپ سے پیسے لے لیتے ہیں, آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد نہ آپ ان کو ٹریس کر سکتے ہیں, نہ ان کا کوئی ریکارڈ ہوتا ہے. تو اس نے کہا جی انسٹالمنٹ, تو میں تب آپ کو دوں گا جب آپ پلے سٹور پہ ایپ ڈالیں گے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ کروم سے وہ کر لیں. وہ پورا آڈیو میں ان کی پورا ایک مکالمہ ہے, وہ مکالمہ آپ سنیے گا. تو میں آپ لوگوں سے آخر میں یہی التماس کرنا چاہوں گا کہ خدا را آن لائن پرچیزنگ ان لوگوں سے کریں جن کو آپ جانتے ہوں, جن کی آپ کو بزنس پلیس کا پتہ ہو. اور دوسرا, میرا جو حکومت پاکستان سے خاص طور پہ منسٹری آف آئی ٹی سے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو منسٹر ہیں, سیکٹری آئی ٹی ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جتنے بھی آن لائن ایپس بنتی ہیں یہ ان کو آپ اپنے پاس رجسٹرڈ کریں. ٹھیک ہے, ایپ کے اوپر بندے کی تصویر, بندے کا کانٹیکٹ نمبر, اس کا بزنس ایڈریس, یہ ہونا لازمی ہے. اس کے بعد ان کی جو کلیم کی پالیسی ہے وہ ایک پراپر جیسے چیمبر آف کامرس ٹائپ جو ہے بزنس کو جو بھی ڈیل کرتے ہیں, یا متعلقہ جو ڈی او انڈسٹریلز ہیں ان کے پاس ان کو رجسٹرڈ کروانا بہت ضروری ہے. ایک تو اس سے پاکستان میں ریونیو آئے گا ان لوگوں سے, کیونکہ یہ کما رہے ہیں, ٹیکس نہیں پے کر, ٹیکس چور ہیں, جس کی وجہ سے عام عوام کے اوپر برڈن پڑتا ہے. تو میری ان لوگوں سے التماس ہے, حکومت پاکستان سے, منسٹری آف آئی ٹی سے اور ڈی او انڈسٹریل صاحبان سے کہ یہ جو لوگ آن لائن بزنس کر رہے ہیں خدا کے لیے بزنس کریں, تجارت کریں, اس بات پہ ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن یہ حکومتی اداروں کے پاس رجسٹرڈ ہونا چاہیے. کل کو اگر ان کے ساتھ کوئی بھی لوگ لاکھوں روپے کی آن لائن, وہ ایک دفعہ آپ آرڈر کریں گے وہ آپ کو بھجوا دیں گے, دوسری دفعہ آپ اس سے جب ڈبل پیسوں کا آرڈر کریں گے تو وہ غائب ہو جائے گا. کئی ایسے معاملات ہوں گے, امیزون کے نام سے لوگوں نے ڈمی ویب سائٹ بنائی, لوگوں سے انویسٹ کروائے, ایک دفعہ ان کو پروفٹ دے دیا, جب دوسری دفعہ لوگوں کا اعتماد بن گیا, اس سے زیادہ انہوں نے کرایا, انہوں نے سسٹم ہی اٹھایا اور چھو منتر ہو گئے. تو پھر لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں گئے, کون سے لوگ تھے, کہاں سے آئے تھے. تو خدا کے لیے آن لائن پرچیزنگ کریں, ان لوگوں سے کریں جن کو آپ جانتے ہیں, جن کی باقاعدہ بزنس پلیس مینشن کی ہوئی ہے, اور ان لوگوں کو رجسٹرڈ کریں, ان کی ایپس کو رجسٹرڈ کریں. پلے سٹور کو جو ہے وہ دوسرے ممالک میں آپ چلے جائیں, سعودی عربی میں جیسے واٹس ایپ بین ہے تو وہاں پہ واٹس ایپ نہیں چلا سکتے. واٹس ایپ اگر آپ چلاتے ہوئے پکڑے گئے تو وہ آپ کو لاکھوں روپے میں, پاکستانی لاکھوں روپے میں آپ لوگوں کو جرمانے وہ کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو بین شدہ چیز پکڑی جائے. تو آج کل یہ نان کسٹم کا بھی سسٹم چل رہا ہے, بہت سے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں جن میں لوگ پتہ نہیں کہاں سے نمبر لے لیتے ہیں, سمجھ ہی نہیں آتی. اس کے اوپر آپ کو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ 1 لاکھ والی چیز آپ 20,000 روپے میں لیں, 20,000 کا آپ 10% ایڈوانس دیں, 10% آن ڈیلیوری آپ کو ملے گی. تو خدا کے لیے لالچ میں نہ آئے,
اپنی جو محنت سے کمائی ہوئی رقم ہے وہ ایسے کسی کے ہاتھوں میں نہ دیں. پیسے کمانے میں ایک وقت لگتا ہے. ایک ملازم ہے, مزدور ہے, ان کو کمانے میں ایک وقت لگتا ہے, لیکن اڑانے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے. جب یہ چلے جاتے ہیں پھر آپ لوگوں ڈپریشن کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں. پھر آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ میں نے کتنی محنت سے کمائے تھے اور ایک لمحے میں یہ ہو گیا. تو خدا کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں. آن لائن پرچیزنگ کرنے سے پہلے آپ اس چیز کی تصدیق کر لیں. اور جو دوسری میری ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ یہ COD جو کیش آن ڈلیوری کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چیز ہم دکھاتے نہیں ہیں اور آپ پہلے کیش پے کریں, اس کے بعد آپ یہ چیز آپ کی, آپ اس کو کھولیں, جو مرضی کریں, دیکھیں نہ دیکھیں. خدا کے لیے یہ کیش آن ڈلیوری پہ چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے نا آپ ان کو پیمنٹ کریں, اس کے بعد پھر آپ چلتے رہ جائیں گے. آج کی اس ویڈیو کا میں اختتام کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سلامتی, تندرستی اور صحت والی زندگی دے. اللہ حافظ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, کیا ایشو آ رہا ہے؟ سر کیا تعارف ہے آپ کا؟ جی سر, بلوقت اپلیکیشن کی جانب سے بات کر رہا ہوں, طاہر حسین. سر آپ مینیجر ہیں ان کے؟ جی جی سر سین ہے کہ اپلیکیشن کب واپس آ رہی ہے پلے اسٹور پہ؟ سر اپلیکیشن آپ کروم پہ جائیں گے, وہاں پہ اے پی کے لکھیں گے, نہیں وہاں سر پہ آ سر جائے گی. سر 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 پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اے پی کے شیپی کے مجھے نہیں بتائیں, آفیشیلی پلے اسٹور پہ کب واپس آ رہی ہے وہ بتائیں مجھے. میرے بھائی آفیشیلی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, کروم پہ جائیں گے, وہاں سے آپ انسٹال کریں گے, اپڈیٹ کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن چل جائے گی, بس سمپل. نہیں یہ وہ آفیشیل طریقہ تو نہیں ہونا سر. سر آفیشیل تو کروم سے کیا ہے سر وہ آفیشیل نہیں ہوتا. اے پی کے فائل جو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں آفیشیل نہیں ہوتا, وہ آپ کو ہی پتا ہے. اگر آپ مینیجر اچھا, ایسے نہیں پہلے بڑی یہ پوسٹ پہ ہیں تو سر آل ٹو سے سر آپ کے پاس جو اپلیکیشن تھی, میری بات سنیں, آپ کے پاس جو اپلیکیشن تھی وہ کدھر گئی؟ وہ کدھر گئی؟ جی جی سر میں نے فون نیا لیا تو اس میں نہیں ڈالی ابھی تک میں نے, وہ آپ کا پہلے ہی وہاں سے ہٹ چکا تھا پلے اسٹور سے. میں نے فون پلے چینج کیا اسٹور سے آ الحمد چکا تھا, لیکن آپ کے پاس موجود تھی نا سر. سر میں آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سر میں نے بالکل آپ کی سر بات میں نے سمجھ آ نیا رہی ہے, میں فون آپ کو لیا ہے بتا اور رہا اس ہوں. میں نہیں تھی وہ, ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کے ایجنٹ کو بھی یہ بول رہا ہوں کہ آپ کی اپلیکیشن کب واپس آ رہی ہے, تاکہ وہ واپس آئے تو اپنے میں تسلی بخش طریقے سے, جیسے میں نے پہلے 3 دفعہ آپ کو واپس کیا ہے میرے بھائی اسی طریقے سے. آپ نے پیمنٹ اپلیکیشن سے تھوڑی کرنی ہوتی ہے, آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سر وہ کیسے آپ کو بنتا ایک ہے ٹوکن کنزیومر کوڈ نمبر کیسے؟ ملتا ہے, وہ آپ کو میسج نہیں آپ مجھے بتائیں, میں آ جاتا ہے سر. میری تو سن لینا, کسٹمر میں کی عزت بھی بتاتا نہیں ہوں کر رہے یار آپ, سر, سر عجیب بات کر رہے ہو. سر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں کیسے پیمنٹ کروں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ نہیں ابھی میرا وہ ایشو نہیں, ابھی میرا وہ ایشو نہیں پیمنٹ کیسے کرنی ہے. میرا یہ ایشو کہ اسٹور پہ پلے اسٹور پہ اپلیکیشن کب واپس آ رہی ہے. سر یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے, یہ کمپنی کے سر ابھی آپ دیکھیں نا سر, آپ مینیجر ہم ہیں, آپ کو وہی بتا رہے ہیں. اب ماشاء اللہ سے آپ مینیجر ہیں کیا, اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں اپلیکیشن کب آ رہی ہے, تو بھائی پھر بتا رہا ہوں, آپ نے پیمنٹ کرنی ہے نا, اپلیکیشن اپڈیٹ ہو رہی ہے, آپ نے پیمنٹ کرنی ہے, آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے پیمنٹ کرنی ہے, آپ نے اپلیکیشن سے جا کر سر میں نے تو اپلیکیشن سے جا کرنی اور واؤچر کوڈ تو میں اسی سے بناتا تھا. سر واؤچر کارڈ اور کوڈ جو ہے نا آپ کو مل جائے گا نا. نہیں مجھے سر, میں ایسے تو نہیں کروں گا, میں آپ کے نمبر پہ آیا ہوگا سر, نہیں ایسے نہیں, میں پلے اسٹور پہ جب تک اپلیکیشن پینلٹی آپ کو پینلٹی چارج ہوتی رہے گی پر ڈے کے حساب سے 2.5%. سر پینلٹی تو میں کیوں پے کروں, مجھے پہلے بتائیں, میرا قصور ہی نہیں ہے, پلے اسٹور سے میں ہو جڑی سر وہ اپلیکیشن تو ابھی. پے کرنے, سر آپ کا قصور نہیں ہے تو اور کس کا قصور ہے, پینلٹی تو آپ نے چارج کرنی ہے نا. سر میں نے ہٹائی اپلیکیشن آپ کی, پیمنٹ آپ نے کیسے کرنی ہے, تو آپ میری بات سنیں, ہم آپ کو پیمنٹ کا پروسیس کہ آپ نے پیمنٹ کیسے کرنی ہے. سر پیمنٹ تو میں تب کروں جب آفیشیلی آپ کی اپلیکیشن ہو. بتا رہے ہیں, میری بات سنیں, آپ کے پاس پروف ہو جائے گا اس کا نا, جب آپ پیمنٹ کریں گے آپ اس کی اسکرین شاٹ لے کے رکھنے اپنے پاس پروف کے طور پہ, جب آپ سے کوئی پروف مانگے تو آپ وہ پروف اسے دے دیں. نہیں سر, پہلے تو یہ پینلٹی والی بات جو ہے نا, پینلٹی میں نہیں بھروں گا, ٹھیک ہے. دوسرا آپ کی اپلیکیشن اسٹور پہ نہیں ہے, پینلٹی آپ کو چارج ہوتی رہے گی. نہیں سر, پھر یہ تو پھر سر یہ تو پھر وہ اللہ معاف کرے بدماشی والی بات ہو گئی. پھر کمپنی سر ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا, لون آپ نے لیا, میں نے آپ سے نہیں لیا ہوا, ٹھیک ہے. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ آپ نے پیمنٹ کیسے کرنی ہے. سر پہلی تو بات آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے کہ بات کیسے کرنی کسٹمر سے, اور میں کسٹمر میں کوئی نوکر یا آپ کا غلام تو ہوں نہیں, ٹھیک ہے. جو آپ کا لہجہ وہ پہلی بات تو یہ ہے نہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے پیمنٹ نہیں تو سر آپ کا وہ لہجہ, آپ کا وہ لہجہ ہی نہیں نا سر. ریکوری تو بدماشی کر کے نہیں کریں گے نا آپ. آپ نے پیسے دینے,
سر ریکوری ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے ریکوری کیسے واپس کرنی ہے, پیمنٹ کیسے واپس کرنی ہے, پروسیس جب آپ کو بتا رہے ہیں آپ صرف وہی بات کر رہے ہیں جی پینلٹی میں کوئی نہیں دوں گا, اپلیکیشن آئے گی پھر پیمنٹ کروں گا. سر بالکل ایسی تو ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. سر. آپ مجھے اپلیکیشن لا دیں پلے اسٹور پہ, میرے سے ابھی لے لیں. آپ سے کیسے بات, ہاں تو پھر آپ سے کیسے بات کرنی چاہیے مجھے یہ بتا دیں. تو اس کے بعد آپ بدماشی کریں گے کسی سے؟ سر میں آپ سے بدماشی نہیں کر رہا, میں آپ کو سمپل یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے, آپ کو